بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، قرآن پاک کے بعد اسلام کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 1894 ہے۔ یہ جو نمبر بتایا جاتا ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں سے بھی صحیح بخاری لے لی جائے وہاں سے یہ نمبر نکال کر یہ حدیث مبارکہ دیکھی جا سکتی ہے۔ تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1894 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی تم میں سے روزے دار ہو، اس سے کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرے یا اس سے گالم گلوچ کرے تو وہ روزے دار آدمی 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ حدیث مبارکہ مکمل ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھیں اور خلاصہ بھی سمجھیں، یعنی اگر کسی مسلمان نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس سے کوئی بندہ جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، تو پلٹ کر جواب نہ دے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی یا یوں کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ 2 مرتبہ یہ بات کہہ دے اور خاموشی اختیار کرے۔ اس سے انشاءاللہ روزے دار کا روزہ بھی محفوظ ہوگا مکروہ ہونے سے، ثواب کم ہونے سے، اور انشاءاللہ جو بندہ اس سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے یا اس سے گالم گلوچ کر رہا ہے، امید ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا کی کوئی رتی باقی ہوگی تو وہ کم از کم روزے دار کو مزید تنگ نہیں کرے گا جب اس نے اپنا عذر پیش کر دیا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یعنی میں اس پوزیشن میں نہیں کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں، ویسے تو عام مسلمان کو گالی کا جواب گالی سے دینا ہی نہیں چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پہ، اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ لڑائی کا جواب لڑائی سے دوں۔ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں کہہ کے اس نے معذرت کر لی ہے اور اپنی وجہ بتا دی ہے کہ میں ایک عبادت سے گزر رہا ہوں، تو میں لڑائی جھگڑے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ اب انشاءاللہ ایک تو اس کا روزہ محفوظ ہوگا، دوسرا ذرا بھی وہ بندہ تھوڑا سا بھی جو ہے سینس رکھتا ہوگا تو انشاءاللہ مزید لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اسے خود شرم آئے گی، یار یہ بندہ روزے سے، میں اس سے برا کر کے کیوں گنہگار ہوں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور کوئی لڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ کہ جس کا روزہ ہو وہ بعض اوقات بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اس طرح بھی کہہ دیتا ہے کہ یار تو باز آ جا، میرا روزہ ہے، نہیں تو روزہ میں تجھ سے ہی کھولوں گا، یا روزے کا آغاز میں تجھ سے ہی کروں گا، کہیں ایسا نہ کہ روزہ مجھے تجھ پہ ہی کھولنا پڑ جائے، تو جذبات میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہ بولے، صبر سے کام لے، کیونکہ جب وہ کھانے پینے پہ صبر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو آپ جوابی کارروائی میں اتنا آگے نہ بڑھے کہ میں روزے ہی تو اسے کھول دوں گا، میں پہلے ہی روزے سے ہوں تو مجھ سے بچ جاؤ، تو اس طرح کے جملے وہ بھی نہ بولے، وہ بھی احتیاط کریں۔ اسی طرح یہی بالکل کیفیت معتکف کی ہے، جو اعتکاف کرنے والا ہے۔ جو اعتکاف کرنے والا مسلمان ہے، کوشش کریں کہ دوسرے مسلمان اسے تنگ نہ کریں، اس کو یکسوئی رہنے دیں اور اس کو یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے دیں۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا بھی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو وہ اتنا کہہ دے یار میں حالت اعتکاف میں ہوں، میں نہ تو گالی کا جواب گالی سے دوں گا اور نہ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ دوسرا بھی مسلمان ہے، غلطی سے اس نے ایسا کر لیا ہے، امید ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ لیکن دوسری طرف یہاں بھی کئی جگہ کمزوری پائی جاتی ہے، جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے یا معتکف ہے وہ بھی پلٹ کے ایسے ہی جواب دیتا ہے، جھگڑے کا جواب جھگڑے سے اور گالی کا جواب گالی سے، حالانکہ یہ اس کے اعتکاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اعتکاف جب وہ بیٹھا ہے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے، کسی نے کوئی اونچ نیچ بات کر بھی دی تو صبر سے کام لے۔ صبر ہمارے دونوں طرف نہیں ہے، حالانکہ رمضان صبر سکھاتا ہے اور روزہ صبر سکھاتا ہے، یہ صبر ہی تو ہے۔ کھانا سامنے موجود ہے، کھا نہیں رہا، پانی سامنے موجود ہے، پی نہیں رہا، کیوں صبر کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ورنہ تو چھپ کے علیحدہ سے کھا پی سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کھاتا، چھپ کے بھی کوئی نہیں کھائے پیے گا، اسے پتہ ہے کوئی چاہے مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی وہ کھائے گا پیے گا نہیں۔ اسی طرح میرا روزے دار بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ روزہ رکھا ہے، روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے سے بھوکے رہیں، یہ بھی ایک روزے کی جو ہے ایک حیثیت ہے، ہر چیز کا روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، دل و دماغ کا روزہ ہے۔ ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کریں، پاؤں کا غلط استعمال نہ کریں، دل و دماغ کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، زبان کا غلط استعمال نہ کریں، سب اعضاء کا روزہ ہے۔ جب سارے اعضاء کا روزہ رکھیں گے اور کسی بھی عضو سے گناہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پھر روزہ ہمارا بھرپور گزرے گا۔ اور یہی اعتکاف جب ہم کرتے ہیں تو اعتکاف صرف یہ نہیں کہ ہم چند چادریں لگا لیں یا علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، بس
یہ فارمیلٹی پوری ہو گئی، صرف اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، یہ تو اعتکاف کی ایک شکل ہے۔ اعتکاف اصل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی تعلق چھوڑ دے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی لو نہ لگائے، اللہ کے علاوہ کسی پر نظر نہ رکھے، اور صرف اللہ کی عبادت پر توجہ دے، اور اللہ تعالیٰ کو یکسوئی سے یاد کرتا رہے۔ کوئی کسی کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی اس سے بات کر لے گا، وہ خود بات کرنے کے بہانے نہ تلاش کرتا رہے، اور وہ خود ہی جو ہے دنیا کی باتوں میں نہ لگا رہے۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے بھائیوں کی خدمت میں بھی خصوصی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اور روزے دار بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور مطمئن رکھیں، اور کوشش کریں کہ شریعت کے تقاضوں سے باہر نہ نکلیں۔ اور ایک آخری گزارش موتقب بھائیوں کے سے بھی اور روزے داروں سے بھی، وہ یہ کہ خدا کے لیے جب آپ اعتکاف بیٹھیں یا آپ روزہ رکھیں تو حشاش بشاش رہیں، خوش و خرم رہیں، تر و تازہ رہیں جتنا ممکن ہو سکے۔ تھوڑا بہت پزمردگی آ جاتی ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو قدرتی ہے، فطری ہے، اس کا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ہی ملے گا۔ جیسے ایک رسول پاک کا فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ روزے دار کے منہ کی کون سی بو؟ وہ بو جو قدرتی طور پہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے قدرتی سی سمیل منہ میں پیدا ہو جاتی، بھوک کی۔ ایک ہے وہ جو مسواک نہ کرنے کی وجہ سے، وہ تو اللہ کو بڑی ناپسند ہے، وہ بو، وہ قدرتی سمیل۔ آپ کو وضاحت ہوگی بات پتہ نہیں یار روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کیوں پسند ہے، تو یہ کون سی بو مراد ہے؟ وہ بو مراد ہے کہ جو قدرتی طور پہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، جو مسواک یا ٹوتھ برش نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ تو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ منہ اپنا صاف ستھرا رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ اسی طرح روزے دار جو ہے یا معتکف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تھوڑی سی پزمردگی آ جاتی ہے، قدرتی ہے، لیکن نارمل طریقے سے کوشش کریں اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھیں، تر و تازہ رکھیں۔ روزہ رکھنے والے بھائی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی روزے دار کو دیکھے اور اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں اور پریشان سا نظر آ رہا ہو، دوسرا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیسے نبھا رہا ہے، میں پہلی احتیاط کروں، یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ تو روزے دار دوسروں کو اس بات پر نہ ابھارے، اللہ نے ہمت دی ہے تو بلکہ ان سے زیادہ تر و تازہ نظر آئے، وہ کہیں یار میں روزے سے پریشان نظر آ رہا ہوں اور یہ اللہ کا شکر ہے روزہ رکھ کے کتنا تر و تازہ نظر آ جائے۔ اور یہی اعتکاف والے بھائی یہ نہ کہ بس ایسے لگیں کہ بھائی یار کب نکلیں، یعنی کوئی قید خانے میں ڈال دیا ہے یا کوئی جیل میں ڈال دیا ہے، یار کب تقریباً عید کب ہو رہی ہے، بس یار ہم بھی کبھی باہر نکلیں گے، کبھی ہماری قسمت بھی جاگے گی۔ خاص طور پہ منڈے پھنڈے، ان کو تو یہ ہوتی ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے، باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہی کچھ ہو رہا تھا جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہو رہا، تو ان چیزوں کو چھوڑیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاند دکھا دے گا ہم سبھی آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی چاند نظر آ چکا ہے، آپ کا اعتکاف مکمل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح ہم روزے کو نبھائیں گے، اعتکاف کو نبھائیں گے، انشاءاللہ اس کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔